الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ثم والصلاۃ والسلام علی النبی المسدد الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ درود کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کرتے ہوئے بلند تر صلوات۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے ارفعوا علی بالصلاۃ لانہا تذہب بالنفاق۔ اے میری امتی، اے میرے ماننے والے، اے میرے کلمہ گو، جب بھی درود پڑھا کرو مجھ پر درود پڑھا کرو، بلند آواز سے درود پڑھا کرو، کیونکہ بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے نفاق دور ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے لاریب کتاب ذات مقدس کی لاریب کتاب کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ متقیوں کے اعمال کے بدلے جزا کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ وہ متقی، وہ نیک، وہ صالح جو دنیا میں نیک عمل کرتے رہے، جب دنیا سے جائیں گے، جو دنیا میں جانے کے بعد جب قبر میں پہنچیں گے تو اس وقت قیامت کا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں گھسیٹ کے لے جائے گا۔ اس کے اوپر والی آیہ مبارکہ میں ظالمین کے بارے میں ہے کہ ان کو جہنم میں گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے متقیوں کو جنت کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں جہنم کا تو واضح ہے کہ جہنم کی طرف کوئی جانے والے کے لیے تیار نہیں ہے، جہنم کی طرف کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جنت کی طرف بھی یہ عجیب منظر نظر آ رہا ہے قرآن میں کہ جنتیوں کو جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ یعنی اس کا یہ معنی مفسرین کہتے ہیں جب وہ دنیا میں عمل کرتے تھے، متقی تھے، اب ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو جنت میں ضروری لے جایا جائے گا۔ اب متقی کا یہ مقام ہے، امام المتقین کا کیا مقام ہوگا؟ حتی اذا جاؤوا وفتحت ابوابها، جب جنت کے دروازے پہ متقی پہنچ جائیں گے اس وقت وہاں پر کیا دیکھیں گے؟ جنت کے دروازے پہلے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اس جنت کے دروازے پر جو دربان بیٹھے ہوئے گے ملائکہ، جب وہ جنت کے در پہ آئیں گے تو فوراً داخل ہونے سے پہلے ان کو یہ کہا جائے گا سلام علیکم۔ یہ متقیوں کے لیے ہے کہ ان کو ملائکہ بھی سلام کریں گے، طب تم کتنے خوش نصیب ہو، کتنا بڑا مقام ہے تمہارا، دنیا میں کتنے بڑے عزادار تھے، دنیا میں کتنے بڑے نیک تھے، دنیا میں کتنی عزاداری کرتے تھے، ماتمی کرتے تھے، مجالس برپا کرتے تھے، نمازیں روزے پڑھتے تھے، اب اس کا اجر یہ ہے کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سیق کا معنی ہوتا ہے چلانا، چلانا۔ اب یہ کہ یہاں پر عجیب منظر ہے، جس طرح وہ عربی میں کہتے ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سائق، چلانے والے کو سائق کہا جاتا ہے۔ سیق یعنی جو خود چلنے کے لیے تیار نہ، ان کو لے جایا جائے گا۔ یہاں مفسرین ایک روایت بیان کرتے، کامل و زیارت میں یہ روایت ہے،
جب متقی دنیا میں عمل کرتے تھے، نیک تھے، صالح تھے، عزاداری بپا کرتے تھے، عزاداری پہ خرچ کرتے تھے. یہ عزاداری کوئی عام مقام نہیں ہے. یہ خدا عزاداری ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. جس کسی کو یہ عزاداری اللہ جس کو شرف دیتا ہے اس کو چاہیے اللہ کا شکریہ ادا کرے اور حسین ابن علی کا شکریہ ادا کرے کہ حسین ابن علی نے اس کو اپنی خدمت کے لیے خاص چنا ہے. عزادار کا یہ کمال نہیں ہے. یہ نہ کہا کرو کہ ہم ہیں تو عزاداری ہے. نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ کہا کرو حسین ہیں تو ہم ہیں. ہمارا وجود حسین سے ہے، ہمارا تعارف حسین سے ہے، ہمارا تعارف اہل بیت نبوت سے ہے. اس لیے فخر سے کہا کرو. کوئی کہے کہ آپ کون ہیں، کہا کرو جی الحمدللہ میں شیعت علی ہوں، میں شیعت الحسین ہوں. فخر سے کہا کرو. یہ متقیوں کی علامت ہے. اس لیے تو ایک روایت میں ہے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. ایک روایت کو ام سلمہ بیان کرتی ہے، کامل الزیارات میں روایت موجود ہے، کامل الزیارات میں ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن اللہ کا نبی بیٹھا تھا اور وہاں پر ہم نے آل محمد کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ مومن جو چار جمع ہو جاتے ہیں اور ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں ان کا مقام سن لو. وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ سن، وما من مؤمن وما من قوم یجتمعون ویذکرون فضل علی ابن ابی طالب. اے ام سلمہ سن، جب جس جگہ پر جہاں پر جس وقت چار مومن جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور آل محمد علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، اللہ کو ان کی یہ مجلس اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ وہاں پر ملائکہ کو بھیج دیتا ہے. ملائکہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم حتی یفرقوا. ملائکہ اس وقت ان کا گھیرا کر کے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک یہ عزادار مجلس میں بیٹھا رہتا ہے. کیا مقام ہے عزادار کا؟ ملائکہ آتے ہیں اس مجلس میں، مجلس کو بپا ہوتے ہیں. اب وہ ملائکہ جو مجلس سننے آتے ہیں بخلصت المجلس وعرجت الملائکہ الی السماء وعرجت الملائکہ الی السماء. مجلس ختم ہو جاتی ہے، ملائکہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ ملائکہ جو مجلس میں نہیں آئے تھے وہ عزادار ملائکہ سے عجیب و غریب خوشبو سونگیں گے. ایک خوشبو آئے گی. وہ کہتے ہیں نحنو نشم من عندکم، نحنو نشم من عندکم اطب اطیاب ریحکم ما لم نرا ولما نشمنا. ایسی ہم آپ سے جو پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اے عزادار ملائکہ، ہم آپ سے آج ایسی خوشبو سونگ رہے ہیں. اوپر والے ملائکہ کہیں گے، مجالس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، میری طرف توجہ کرنا. ہم آپ سے ایسی خوشبو سونگ رہے ہیں کہ اس جیسی خوشبو ہم نے نہ پہلے دیکھی ہے نہ ہم نے اس سے پہلے یہ خوشبو سونگی ہے. آپ کہاں گئے تھے کہ یہ خوشبو لے کر آئے ہیں؟ جنت کی خوشبو تھی. وہ ملائکہ کہیں گے نانو اندہ قوم یذکرون فضل علی ابن ابی طالب. ہم جب یہ مجلس بپا ہوئی تھی ہمیں حکم ہوا تھا کہ آپ بھی مجلس میں جائیں. ہم مجلس میں گئے تھے، اس مجلس میں فضیلت علی و آل علی بیان ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں ہم مجلس میں گئے تھے، مجلس ختم ہوئی، ہم پھر وہاں سے. وہ کہتے ہیں مجلس کا ماحول اتنا خوشبودار تھا فتعطرنا بهذا المجلس کہ اس خوشبودار ماحول سے ہم خود بھی معطر ہو گئے. اوپر رہیں گے ملائکہ کہیں گے، وہ جو عزادار نہیں تھے وہ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ اذهبوا بنا الى هذا المکان، مہربانی کر کے آپ بھی اس مکان پہ ہمیں مجلس میں لے جائیں. فنتعطر، یہاں تک کہ ہم بھی معطر ہو کر آئیں. وہ عزادار ملائکہ کہیں گے وہ تو مجلس ختم ہو گئی ہے، وَكُلُّ وَاحِدٍ ذَهَبَ إِلَى بَيْتِهِ، ہر ایک اپنے گھر میں چلا گیا ہے، مجلس تو ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجلس ختم ہو گئی ہے، عزادار چلے گئے ہیں، ہمیں اس مکان تک لے جائیں، اس مکان میں ہم ٹھہریں گے، ہم اس کی فضا سے معطر ہو جائیں گے.
یہ عزادار کا مقام ہے. دیکھیں نا کتنا آزاد. اب یہ ملائکہ معطر ہوتے اس جنت کی خوشبو سے، جو عزادار ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے. بس مجلس میں آ کر اور چلے جانا، یہ معطر اس کا ظاہری جسم تو معطر ہو جاتا ہے. یہ مجلس ہمارے لیے ایک تربیت گاہ بھی ہوتی ہیں. یہ مجلس حسین بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت بڑی درس گاہ ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے. یہ پرائمری پاس ہے، یہ ایف اے ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ ٹیچر ہے. اس میں سب آتے ہیں لیکن اپنی معرفت کے مطابق معرفت لے کر جاتے ہیں. یہ عبادت گاہ بھی ہے اور تربیت گاہ بھی ہے. اب ہم جہاں پر جائیں تو کم از کم ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں تھوڑی سی خوشبو آنی چاہیے، تھوڑی سی خوشبو آنی چاہیے. دیکھنے والا یہ کہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی بڑے طبیب اکبر سے ہو کے آیا ہے، کائنات کے طبیب سے ہو کر آیا ہے، کہ اس کے اعمال میں تھوڑا سا فرق محسوس ہو رہا ہے. پہلے نمازی نہیں تھا، اب نمازی ہے. پہلے گالیاں دیتا تھا، آج گالیاں بند کر دی ہیں، اچھا اخلاق ہو گیا ہے. یہ مجالس سے ہم یہ تعلیم ملتی ہے، یہ مجالس سے تعلیم ملتی ہے. یہ نہیں بس مجالس میں تو خطیب کا کام ہوتا ہے، ذاکر کا کام ہوتا ہے واعظ کر دینا، پیغام پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ. پھر اصلاح کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے. اصلاح میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود نہ بدلے. یہ عزاداری ہمیں مل گئی ہے. ہم عزاداری کرتے ہیں، ہمیں مل گئی ہے، مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن اس مسلمان اس کلمے کو بچانے کے لیے آل محمد نے کیا کچھ قربان نہیں کیا. یہ وہ مجالس ہیں جہاں آل محمد آتے ہیں. ایک روایت ہے امام صاحب امام رضا علیہ السلام کے دیبل آتے ہیں، دیبل پڑھتے ہیں، امام سنتے ہیں، پردہ لٹکا دیتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں، امام گریہ کرنے لگ جاتے ہیں. امام بڑی بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں. امام کے صحابہ بھی امام کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہوتے ہیں. فضیل ابن یسار، یہ کام روایت موجود ہے مجالس عاشورائی میں، علی قطیفی نے ذکر کیا ہے. امام علیہ السلام کا فضیل ابن یسار ایک صحابی تھا، امام صادق آل محمد کا. امام کی خدمت میں روز آتا تھا، امام کی خدمت میں روز آ کر بیٹھتا تھا. ایک دن وہ فضیل امام کی خدمت میں نہیں آیا. عزاداری کا مقام بیان کر رہا ہوں. ہماری مجالس میں آل محمد آتے ہیں، لہذا اس لہجے سے اس طرح نہ بیٹھا کریں. یہ کہ بس یہ دیکھ لیا کرو کہیں کسی کے پہلو میں وہ بیمار امام نہ بیٹھا ہو، کسی کے پہلو میں بی بی زہرا نہ بیٹھی ہو اور اس کی عادتوں سے بی بی کو اذیت و تکلیف نہ ہو. فضیل ایک دن مجلس میں نہیں آیا. امام نے پوچھا فضیل نہیں آیا. انہوں نے کہا مولا اس کو کوئی کام پڑ گیا ہے. دوسرے دن فضیل آیا. امام آ کر کہتے ہیں فضیل این کنت بالامس، فضیل کل نہیں آیا تھا، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ قد ارادنی شغل، مولا کل مجھے ایک کام پڑ گیا تھا، میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. امام صادق کہتے ہیں فضیل وہ کیا کام تھا؟ کہتے مولا میں نے اپنے گھر میں تیرے جد حسین کی صف عزا بچھائی تھی، صف ماتم بچھائی تھی، مولا میں نے وہاں پر مشغول ہو گیا تھا، نہیں آ سکا. امام کہتے ہیں فضیل نانو حق بذالک، اے فضیل صاحب عزا تو ہم ہیں، پرسہ لینے والے تو ہم اہل بیت نبوت ہیں، آپ مجھے دعوت نہیں دی اپنے گھر میں مجلس کی. کہتے مولا حکومت کے حالات اس طرح تھے، مجھے آپ کی جان عزیز تھی، میں آپ کو دعوت نہ دے سکا، کہیں آپ کو ضرر اور نقصان نہ ہو. امام کہتے ہیں فضیل ٹھیک ہے آپ نے مجھے نہیں بلایا تھا، فضیل پھر بھی میں آپ کے مجلس میں حاضر ہوا تھا. وہ فضیل تڑپ کے کہتے ہیں فضیل ابن یسار مولا میری مجلس میں، میرے گھر میں مجلس تھی، مولا میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا تھا، آپ کہاں بیٹھے تھے؟ کہتے ہیں فضیل جب تم عزادار ختم ہو گئی تھی مجلس، عزاداروں کو الوداع کر رہے تھے نا، شکریہ ادا کر رہے تھے عزاداروں کے میری مجلس میں آئے ہو، اس وقت جب کہیں وہاں پر آپ کا کسی کی عبا کے دامن سے پاؤں الجھا تھا اور آپ گر گئے تھے. ہاں ہاں مولا میرا پاؤں الجھا تھا اور میں گر گیا تھا. کہتے امام کہتے ہیں اے فضیل وہ میں تھے، اے فضیل
میری آبا کا دامن تھا جہاں تو گر گیا تھا۔ فضیل امام کے قدموں میں گر کر کہتا ہے مولا وہ تو جوتیوں کی جگہ تھی جہاں پر بیٹھ گئے تھے، مولا صدر مجلس میں آتے مجھے شرف حاصل ہوتا۔ مولا کہتے ہیں فضیل جب میں مجلس میں آیا میرا یہی ارادہ تھا صدر مجلس میں آؤں، میں نے عجیب منظر دیکھا، صدر مجلس میں میری دادی زہرا بیٹھی تھی، اس کے احترام کی وجہ سے میں جوتیوں میں بیٹھ گیا۔ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب منبر مظلوم کربلا پہ پہنچنے والے ہیں اور انشاءاللہ اختتام مجلس پہ ذاکر احسن علی جعفری آف سیالکوٹ جو کہ شبیہ علم برآمد فرمائیں گے اور پرسائے ماتمداری ہوگی۔ یہ ایک دو مجالس کے اعلان ہے، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ کل دن کے 3 بجے بمقام چک عبدالخالق میں سالانہ مجلس عزا و پرسائے ماتمداری ہے۔ مجلس عزا دن کے 3 بجے چک عبدالخالق میں آغاز ہوگا۔ ذاکر عمران رضا جنڈیر، ذاکر ساجد حسین ساجد افخاریاں اور ان کے علاوہ بھی کافی علماء و ذاکرین ہیں جو خطاب فرمائیں گے۔ مجلس عزا 3 بجے آغاز ہوگا۔ اختتام مجلس پہ شبیہ جولہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگا۔ پرسائے ماتمداری ہے، ماتمی جلوس ہے۔ یہ مجلس عزا دن کے 3 بجے چک عبدالخالق میں مجلس عزا کا آغاز ہوگا۔ 12 محرم الحرام دتیال سعیدہ آزاد کشمیر میں یہ مجلس عزا ہے۔ دتیال سعیدہ میں یہ مجلس عزا ہوگی جس میں ذاکر اہل بیت سید شبیع الحسن کاظمی اور ان کے علاوہ بھی کافی علماء و ذاکرین ہوں گے۔ 12 محرم کی یہ مجلس عزا دتیال سعیدہ میں دن کے 10 بجے آغاز ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی کافی علماء و ذاکرین ہیں جو خطاب فرمائیں گے۔ 13 محرم الحرام بمقام ہڈالی میں سالانہ مجلس عزا مظلوم کربلا مجلس عزا ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین ہیں۔ 13 محرم کی یہ مجلس عزا دن کے 10 بجے آغاز ہوگا۔ اس میں ملکی شخصیت ہیں، کافی علماء و ذاکرین ہیں جو خطاب فرمائیں گے۔ مجلس عزا کا آغاز 13 محرم دن کے 10 بجے ہوگا۔ مومنین سے التماس ہے کہ شرکت فرما کر عملاً اجر رسالت ادا کیجئے گا۔ آپ تھوڑے نہیں، ہم مانتے ان کو ہیں جو 72 ہو کے لاکھوں سے جیت جاتے ہیں۔ یہ کائنات کا واحد ذکر ہے جو مجمع کا محتاج ہی نہیں۔ جتنی دیر میں قبلہ منبر پہ پہنچیں گے میرا دل ہے میں عظمت سیدہ کی 6 سطریں آپ کی نظر کروں۔ کون سیدہ، کس مقام کی مالکہ سیدہ، ہماری مجال نہیں جناب سیدہ پڑھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں روح پھونکی گئی تو آپ کی نظر 5 نوروں پہ پڑی۔ پوری توجہ، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں روح پھونکی گئی تو آپ کی نظر 5 نوروں پہ پڑی۔ محمد علی، پوری توجہ، درمیان میں حجاب حسن حسین۔ آدم علیہ السلام نے کہا مالک یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کا نام تو نے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ آواز قدرت آئی، آدم سننا چاہو گے یہ کون ہے؟ مالک اس ہستی کا تعارف کروا کہ جس کے نام پہ بھی تو نے غلاف ڈال کے رکھا ہے۔ آواز قدرت آئی، آدم سن، کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔ ہر بندہ مجلس عزا میں بولتا نہیں، بولتا وہی ہے جس کا بولنا میرے مولا کو پسند ہوتا ہے۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔
کمال وحدت ہے نام اس کا، تعارف کروانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، سننے والے جناب آدم علیہ السلام ہیں۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروغ و اصول بھی ہے۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروغ و اصول بھی ہے، نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم سن، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، یہی ہے آغاز امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے۔ نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے۔ قبلہ مولانا ابرار حسین نقوی صاحب بھی زیادہ تر وقت ان کا بھی کربلا میں گزرتا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ بادشاہ جی پہنچ گئے، قبلہ